السلام علیکم۔ ہم اپنے اس قرآن کے ڈسکشن میں آج پھر سے ایک ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ آگے لے جانے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا ایک پچھلا ریکیپ جو کرتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں۔ کیسے ہم نے جو پچھلی کلاسز کی ہیں، ہم نے جو اس میں آیتیں پڑھی ہیں النساء کی، ایک واقعہ بھی پڑھا، ساری باتیں ہوئیں، اس میں ہمیں کیا نچوڑ رہا اس کو ایک بار میں دہرانا چاہتی ہوں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں جو باتیں سمجھی تھی، تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دنیا میں ہم ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہاں پر ٹیسٹ ہے تو اس لیے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے ٹو ار از ہیومن، انسان غلطیوں کے لیے بنا ہے۔ تو جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس آدمی کس طرح سے رسپانس کرتا ہے وہ دیکھا جائے گا نا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد آدمی شرمندہ ہو جائے۔ جب اس نے کوئی غلطی کری کسی انسان کے ساتھ یا اللہ کے بارے میں کوئی غلطی کری تو وہ معافی مانگے، اللہ سے بھی انسانوں سے بھی، شرمندگی کے ساتھ، اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آگے سے ایسا نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی امید ہے کہ غلطیاں معاف کر دے گا اور انہیں اپنے سے قریب کر لے گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اپنی غلطی تو ہو گئی لیکن اس کو ماننا نہیں ہے، اس پہ اڑ جانا ہے یا بحث کرنی ہے یا اپنی صفائیاں دیتے رہنا ہے، یہ پروف کرنا ہے کہ جو غلطی بتا رہا ہے وہی غلط ہے۔ تو ایسا انسان تو کسی کو بھی نہیں پسند ہوتا، انسانوں کو بھی نہیں ایسے لوگ پسند آتے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئے گا؟ تو وہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں، اسے مانتے بھی نہیں ہیں، اور کسی معصوم پہ اس کا وہ ڈال دیتے ہیں الزام۔ تو یہ والی چیز تو خدا کو سخت ناپسند ہے، اس میں تو دوہرا ایک طرح سے سزا کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے غلطی بھی کری اور دوسرے انسان کو بھی بلیم کیا، دونوں طرح سے آپ ڈبل گناہ میں پھنس گئے۔ تو یہ باتیں ہم نے سمجھی۔ ایک تو دوسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی پچھلی کلاس میں، بیوی کسی کا مائک کھل رہا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں جو بھی بلیسنگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، سب سے بڑی بلیسنگ اس میں سے ہے ہدایت۔ ہمیں ہدایت جو ملتی ہے وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی۔ تو جب ہمیں ہدایت ملتی ہے تبھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے، کہ غلطی ہو گئی تو کیسے معافی مانگیں، اس پہ بحث نہ کریں۔ یہ بھی تبھی پتہ چلتا ہے جب ہدایت ملی ہوئی ہو ہمیں۔ تو ہمیں جو سب سے بڑی دعا اللہ سے کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اب ہدایت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر لی کہ ہدایت تو مل رہی ہے ہر ایک کو، لیکن لینے والا کون ہے وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہدایت ایک طرح سے بارش کی طرح برس رہی ہے ہر جگہ، لیکن ہم لینے والے بنیں، ہماری کوشش ہو کہ ہم اسے لے پائیں۔ تو ہم اس دنیا میں قانون ہے کہ جو ہم کوشش کریں گے وہی ہمیں مل پائے گا، کوشش کے مطابق ہی ہمیں ملے گا۔ سورہ اللیل ہے 30ویں پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے، اور جس انسان نے سچائی کو سچ مانا اس کو ہم اس راستے پہ آسانی دیں گے، اور جس انسان نے برائی کو سچ مانا اس کو اس راستے پہ آسانی دیں گے۔ مطلب اس کے لیے وہی راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا جس پہ وہ مانتا ہے، جس پہ وہ چلتا ہے۔ تو ہماری کوشش کے ساتھ ہی ہمارے عمل کے ساتھ ہی ہمیں ملتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں ہدایت مل رہی ہے لیکن ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں آگے مزید ہدایت ملنی بند ہو جائے گی اپنے آپ، اور ہم دھیرے دھیرے اس راستے پہ چلنے لگیں گے، ہمارے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا جو کہ غلط ہوگا، جو جہنم تک جا رہا ہوگا۔ تو اپنی کوششوں سے ہی ہمیں ہدایت ملتی ہے، اسی سے ہمیں جنت ملتی ہے، اور اگر ہم لینے والے نہیں بن پائے سچے طور پر تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت ہی نہیں دے رہا۔ کئی بار ہم نے ایسا سنا، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی تو اس لیے ہم آج تک نماز نہیں پڑھتے۔ جب اللہ ہدایت دے گا ہم نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، لیکن ہمیں لینے والا بننا ہے، عمل کرنے ہیں اسی پہ جو ہمیں مل رہا ہے، اس طریقے کو پہ چلنا ہے اپنی زندگی کو، تبھی ہم اس کے سچے لینے والے بن پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی، اور اب اسی کو آگے لیتے ہیں اور ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں۔ 116 سے 122 تک ہماری ورسز آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ،
اور اس میں مزید کلیئرٹی ہوگی چیزوں کی۔ تو آیت نمبر 116 ترجمہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ایکسپلینیشن کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا دوسرے گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر بہت دور جا پڑا۔ تو اوپر ہم نے جو بھی بات کی تھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ خدا کی دنیا ہے اور خدا کے قانون پہ چلے گی، لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ خدا کے قانون تو صحیح نہیں ہے، میں اپنے قانون پہ چلاؤں، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ یعنی کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا جس کو امپورٹنس دینی ہے وہ ہے اللہ، اور اگر اس سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا مان لیا، اللہ کے برابر مان لیا، یا پھر ہم نے کسی اور چیز کو اللہ کے برابر مان لیا، تو ہم شرک میں ہیں۔ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، وہی لوگ شرک کر رہے ہیں، حالانکہ شرک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو خدا کے حکم کے برابر سمجھنے لگیں، تو یہ شرک ہوتا ہے، ہمیں اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کو وہ معاف نہیں کرے گا، دوسری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے گا۔ یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے چاہے گا اسے معاف کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں ہمارے تو شاید اور گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ دوسری غلطیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، جس کے اندر کوئی خیر دیکھے گا، کوئی اچھائی دیکھے گا، یا دیکھے گا کہ اس کی توبہ سچی تھی، تو اس کو شاید معاف کر دے، یہ اللہ کے اپنے ڈومین میں ہے۔ لیکن شرک کو معاف کرنا مشکل ہے، یہ معافی نہیں ملے گی۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہت دور جا پڑا بہک کر۔ تو وہ کیوں بہک گیا؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ شرک کرنے والے جو ہیں وہ صراط مستقیم سے، یعنی کہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک جاتے ہیں۔ جو سیدھا راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے اس سے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، جو انسان سچ مچ توحید والا ہوگا، توحید کا مطلب ہے ایک خدا کو ماننا، اسی کو سب سے بڑا ماننا اپنی زندگی میں، یہ ماننا کہ وہی دے سکتا ہے سب کچھ اور وہی سب کام کر سکتا ہے۔ تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہم توحید پر ہوتے ہیں۔ تو جو سچ مچ توحید پر چلنے والا انسان ہوگا وہ سچے راستے پہ جائے گا، اور اس کا گول ایک ہوتا ہے، صرف ایک فوکس ہوتا ہے کہ مجھے جو کرنا ہے صرف وہ والا کام کرنا ہے جو اللہ نے مجھے کہا ہے، جس سے اللہ مجھ سے خوش رہے۔ اس کا گول صرف ایک ہوتا ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اسی اللہ کی طرف پھر مڑ جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی گمراہی میں پڑتا بھی ہے تو وہ پھر واپس اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے، جو انسان توحید پر ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان شرک میں ہوگا نا، اس کا ایک گول ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا فوکس بنا کے زندگی گزارنی ہے۔ بس اسے لگتا ہے جس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے وہ کر لو، کبھی اسے لگتا ہے جس چیز میں فیملی خوش ہے وہ کر لو، کبھی وہ کچھ فوکس بناتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ڈائیورٹڈ رہتا ہے، کبھی اس راستے کبھی اس راستے۔ تو اس کا وہ جو سیدھا راستہ ہے نا وہ چھوٹ چکا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہے کہ وہ بہت دور جا پڑا، جو کہ شرک کرنے لگا۔ تو یہ بات سمجھنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہمیں دیتا ہے توحید کا، جو آئیڈیالوجی ہے، جو توحید ہے، اس سے ہمارا ذہن بہت ہی زیادہ کلیئر ہوتا ہے، فوکسڈ بنتا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں 117۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دیویوں کو، اور وہ پکارتے ہیں سرکش شیطان کو۔ تو شرک کرنے کا جو بھی طریقہ ہے، چاہے کوئی دیویوں کو پکار رہا ہے، دیوتاؤں کو پکار رہا ہے، یا کوئی اپنی خواہشوں کو اپنا سب کچھ بنائے ہوئے ہے، یا کسی نے اپنے بزرگوں کو اپنا سب کچھ بنا لیا، کسی نے اپنی فیملی اپنے بچوں کو سب کچھ بنا لیا، کیسی بھی شرک ہو، اصلیت میں اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے کہ وہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں۔ مطلب شیطان جو ہے اس کے فالوور بن گئے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کو فالو نہ کریں بندے، وہ کسی بھی طرح ہٹ جائیں، تو وہ کہیں بھی لگا دیتا ہے بندوں کو، چاہے وہ دیوی دیوتائیں ہوں یا کسی بھی طرح کا شرک ہو۔ تو بیسیکلی جو بھی شرک کر رہا ہے وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر طرح سے ہم شیطان کے اگر فالوور بن جائیں گے تو ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے کی بات بتائی گئی ہے
اس شیطان کی بات ہو رہی ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، مطلب شیطان جو ہے اس پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ تو یہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کو شاید یاد ہوگا یہ بات ہوئی تھی جب حضرت آدم کو بنایا تھا، جب پہلے انسان کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت پہ جو فرشتے تھے ان سے کہا تھا کہ آپ سجدہ کرو انسان کو، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن جب شیطان سے کہا تو شیطان نے منع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے شیطان سے۔ تو شیطان نے کہا کہ مطلب بدلہ، اس کے دماغ میں جیلسی آ گئی آدم علیہ السلام سے، تو اس نے کہا کہ میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا، اور زیادہ تر میکسیمم انسانوں کو میں اپنے میجورٹی کو ایک اپنی طرف لے لوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ تو وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں کہ وہ جو شیطان ہے وہ لعنت زدہ ہے، اس کو فالو مت کرو، کیونکہ وہ چیلنج کر چکا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور آج یہی بات میجورٹی انسان جو ہے وہ شیطان کے ہی راستے پر ہے، تو یہ بات انفارچونیٹلی سچ ہو چکی ہے کہ ہمیشہ ہسٹری میں شیطان کے ہی فالوور زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے فالوور بہت ہی کم ہوئے ہیں۔ پھر ہم آگے اس کا اور مزید اضافہ پڑھتے ہیں، شیطان نے اور کیا کہا 119 میں ان کو بہکاؤں گا اور انہیں امید دلاؤں گا اور انہیں سمجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے، اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں پڑ گیا۔ تو یہاں پر جو طریقہ بتایا جا رہا ہے شیطان کا کہ وہ کس طرح سے بہکاتا ہے انسان کو، وہ بہکاتا ہے انسان کے اندر ان کی خواہشوں کو جگاتا ہے، خوبصورت سپنے دکھاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے کہ تم ایسا کر لو، ایسا اچھا ہو جائے گا، خوبصورتی کے ساتھ وہ بہکاتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تم برے انسان بن جاؤ، ایسا نہیں کہتا ہے شیطان، وہ دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے، تم بہت کامیاب بن جاؤ گے، تم لوگوں کے ایک دم نظر میں آ جاؤ گے، تو وہ امیدیں ایسی جگہ دیتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہی صحیح بات ہے، ایسا وہ دماغ کو پلٹ دیتا ہے۔ اور اس کا جو 2 طریقے اس میں خاص طور پہ بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ سمجھاتا ہے انسانوں کو، کہ انہیں سمجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، یعنی کہ وہ سپرسٹیشن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سپرسٹیشن کہتے ہیں توہم پرستی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کے قبیلوں میں کیا ہوتا تھا کہ اونٹ میں اگر 4-5 بچے ہو گئے اونٹنی کے، 4 یا 5 شاید، تو وہ اس اونٹنی کے کان کاٹ دیا کرتے تھے اور اس کو کسی بت کے نام سے نیوچھاور کر دیتے تھے کہ اب ہم اس اونٹنی سے کام نہیں لیں گے، اب یہ اس کے نام سے ہو گئی ہے۔ مطلب ایک سپرسٹیشن تھا کہ ایسا لکی مانا جاتا ہے۔ آج بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ لکی ہے، ایسا شگن اچھا ہے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اس طرح کے توہم پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے، سپرسٹیشن آ گئی، یہ شیطان نے ہمیں پڑھایا ہے، شیطان نے سمجھایا اس طرح کی باتیں۔ اس سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں میں پڑھ کر صحیح دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ہمیں بتاتا ہے، یہ ایسا ہو گیا سمجھ لو کہ کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ طریقہ دین پہ چلنے کا یہ ہے، لیکن کسی اور نے بتا دیا کہ نہیں تم چاہے جو کرو، تم جمعے کو صراط التسبیح کی نماز پڑھ لیا کرو، بس تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک ہفتے کے۔ تو یہ کیا ہو گیا، ہمارے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ اب میرے کو اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں بس نماز پڑھ لوں یہ والی تو میرا سارا کام بن گیا۔ تو یہ ایک طرح کا سپرسٹیشن ہو گیا نا ہمارے اندر، ہم دین پر نہیں چل رہے، ہم اس چیز کو لے کر بیٹھ گئے کہ وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم خدا کے اوبیڈینٹ نہ بنیں، اس کے ماننے والے نہ بنیں، بس صرف ہم دماغ میں کچھ چھوٹی چھوٹی رسموں کو لے کر دین کو چلاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے شیطان کا، اس کو آگے بتایا ہے، اور انہیں سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے۔ یعنی کہ اللہ کی بناوٹ کو بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز جس طرح سے جس قانون کے ساتھ بنائی ہے، ہم اس قانون کو بدلنے لگیں، ہم اس چیز کا ڈیزائن بدلنے لگیں، جو بھی اس کا ڈیزائن ہے، خدا کا جو پلان ہے وہ پلان بدلنے لگیں۔ تو جیسے مان لو ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، اس ملک میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہو رہی ہے کار کی، ہم کہیں گے نہیں ہمیں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کرنی ہے، ہم اس کو بدلنے لگیں سارے سسٹم کو، تو کیا ہوگا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو ایسا ہی تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہ چل کر
اپنے حساب سے طریقے کو بدلنے لگتے ہیں نا تو ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، زندگی میں ہمیشہ پریشانی میں اور ڈسٹریس ہی رہتا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے جس طرح سے شیطان کو فالو کرنے لگا وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا، اور جو انسان شیطان کو اپنا دوست بنائے تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے نقصان میں مت پڑو، تمہیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں وہ ایک چیلنج کے تحت تم سے بدلہ لینے کے تحت تمہیں بہکا رہا ہے۔ کبھی وہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم یہ 2-4 کام کر لو، تم اللہ کے پاس مطلب اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے، یہ ایسا کرو، تم ابھی تو تمہاری عمر بہت کم ہے، تم بوڑھے ہو جاؤ گے تب اپنا ٹھیک ہو جانا، تب نمازی بن جانا، ابھی اپنا انجوائے کرو، کوئی بات نہیں، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، بڑے ہو جاؤ گے، تھوڑا بوڑھے ہو جاؤ گے، گھر پہ بیٹھو گے تو نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ تھک گئے ہو تم اپنی نیند پوری کر لو، تمہاری صحت بہت ضروری ہے، نماز تو تم اٹھ کے بھی پڑھ لو گے، اللہ تو تمہیں معاف کر دے گا۔ ایسی باتوں سے وہ ہمیں ہماری ہی سائیکالوجی کو پکڑ کر ہمیں بہکانے لگتا ہے۔ تو کبھی یہ کہنے لگتا ہے کہ ساری دنیا تو ہے وہ اتنا انجوائے کرتی ہے، ان کے ساری دنیا اتنا اچھے سے زندگی جی رہی ہے، کوئی ویکیشن پہ جا رہا ہے، تم کیوں اپنی زندگی خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہو؟ تمہیں بھی حق ہے، تم بھی جا سکتے ہو۔ یہ ہمارے حق یاد دلانے لگتا ہے، اور بار بار قرآن میں کیا کہا گیا کہ مومن کے کوئی حق نہیں ہے، مومن کے صرف ڈیوٹیز ہیں۔ تو یہ جو سائیکالوجی ہماری پڑھتا ہے اور ہماری کمزوریوں سے ہمارے اندر امنگیں جگاتا ہے، یہ طریقہ ہے شیطان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اگر اس کو اپنا دوست بناؤ گے تو نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ آگے کیا ہے؟ وہ انہیں وعدہ دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے تمام وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ تو وہ جو اس نے جتنے بھی پرومسز کریے ہیں، جتنی بھی باتیں وہ بتا رہا ہے آپ کو، وہ سب کچھ فریب ہے، صرف دھوکہ ہے، فراڈ ہے، سچائی کچھ نہیں ہے اس میں آپ کو ڈبونا ہی ڈبونا ہے، نقصان دینا ہی دینا ہے۔ کیونکہ آخرت میں تو کیا ہوگا؟ شیطان تو آپ کو چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی میں انہیں نہیں جانتا، یہ اپنی خود جانے۔ اب آپ کا ہیلپ کرنے والا وہاں کون ہے؟ صرف اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ تو شیطان کے فریب میں جو انسان آئے گا وہ صرف جہنم میں ہی جائے گا، اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آگے جو بات کہی گئی وہ ہمیں پھر امید دلانے کے لیے کہی گئی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ تو بہت صاف طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ کامیابی صرف اس کو ملے گی جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، اس کے علاوہ کسی کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ یہی طریقہ ہے جنت پانے کا، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اور اگر اللہ کا ہی وعدہ ہے جو سب سے سچا ہو سکتا ہے، کہ اس میں اگر کوئی شک کر رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ تو یہ بالکل حق ہے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اور جو کوئی بھی برائی آپ کرو گے تو آپ ہی کو سزا ملے گی، اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور جو نیک عمل کوئی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ خدا نے وعدہ بندوں سے اپنے کیا ہے، نیک بندوں سے۔ تو آج کی ویسے تو کافی کلیئر آیتیں ہیں، اگر ہم اس کا ایک سمری سمجھ لیں، دوبارہ سے اگر ہم سمجھنے کے لیے اس کو پڑھیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک تو توحید اور شرک کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ توحید جو ہے، جب ہم ایک خدا کو سب کچھ مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت کلیئرٹی ہوتی ہے، ایک فوکس ذہن بنتا ہے ہمارا۔ اور ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں نا تو اس کی جڑیں ہم خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہی دماغ میں ہوتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ تو وہ کام بہت ہی، اس کی جڑیں اللہ تک ہوتی ہیں، ہر کام کی، ہر عمل کی۔ اور ہم سے اگر وقتی طور پر غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں نا، کہ ہم کچھ چھوٹ جاتا ہے، تو ہم پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر سے ہم سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں جب ہم توحید پہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھی انسان اللہ کے سوا کہیں اور اٹکا ہوا ہوگا، اس کی زندگی میں کچھ اور امپورٹنس کی چیزیں زیادہ ہوں گی، تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ اچھا کام تو وہ بھی کرتے ہیں، شرک والے لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے جو عمل ہیں اس کی جڑیں نہیں ہوتی، کچھ وہ بہت ہی سپرفیشل عمل ہوتے ہیں،
کیونکہ ان کو خدا کے لیے تو وہ کر نہیں رہے ہوتے، وہ کبھی کسی چیز کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سب ایسا کرتے ہیں، سماج میں ایسا ہوتا ہے، اچھے لوگ ایسا کرتے ہیں تو میں بھی ایسا کر لوں، میں ایسا کروں گا تو میں سب کو اچھا لگوں گا، مینرز جسے کہتے ہیں نا، سوشل مینرز کے لیے وہ ایسا کرنے لگتے ہیں اچھے کام. لیکن یہ بہت ہی سپرفیشل عمل ہوتے ہیں، ہلکا سا جھٹکا لگا اور یہ ختم. مطلب مان لو اگر وہ کسی کے لیے اچھے ہیں، سب کو فائدہ دے رہے ہیں، لیکن اگر کسی نے ان کا نقصان کر دیا یا کسی نے ان سے بدتمیزی کر دی، کوئی ان سے برا پیش آ گیا، تو ان کا عمل ختم. پھر وہ بھی اپنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھی اپنا رویہ خراب کر لیتے ہیں، اپنا بیہیویئر خراب کر لیتے ہیں. تو یہ جو سپرفیشل عمل ہوتے ہیں، یعنی کہ شرک کرنے والوں کے جو عمل ہوتے ہیں، اس کا فائدہ انہیں مل نہیں پاتا، بس دنیا میں ہی فائدہ ملتا ہے، ان کا امپریشن اچھا پڑ جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر توحید کے ساتھ کوئی آدمی عمل کرتا ہے نا، اچھا عمل، تو پھر اس کا فائدہ اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر کسی سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا، وہ اللہ سے بدلہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ چاہے کوئی اسے مارے یا پیٹے یا چاہے اسے کوئی کتنی بھی گالیاں دے، وہ تب بھی اپنا رویہ اچھا ہی رکھے گا، وہ اپنے آپ کو اچھے بیہیویئر میں ہی رکھے گا، وہ اپنے چینج نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو ریوارڈ دے گا. تو ایسے عمل کبھی ویسٹ نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں جو کرتا ہے وہ آدمی، اسے آخرت میں اس کا اجر مل کے ہی رہے گا. یہ نیک عمل ہوتے ہیں توحید والے. ایک تو یہ بات مجھے اس میں سمجھ میں آ رہی ہے، تو توحید کے عمل کبھی برباد نہیں جاتے. دوسری بات جو سمجھ میں آئی نا آیتوں میں، کہ اصلی دشمن ہمارا کون ہے، وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، وہ شیطان ہے. ہم لوگ بہت بولتے رہتے ہیں کہ امریکہ دشمن ہے، اسرائیل دشمن ہے، یا کوئی بھی دشمن ہے، لیکن دشمن اصل میں کوئی نہیں، ہم سب انسان ایک ہیں. دشمن صرف شیطان ہے ہمارا، اور وہ ہمیں کوئی فزیکل ہارم نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی کہ وہ ہمیں فزیکلی کوئی نقصان دے. بس اس کو جو کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے جھانسے میں انسان کو بہکا سکتا ہے، پھنسا سکتا ہے. وہ خوبصورت باتیں ہمارے دماغ میں ڈال کر، خوبصورت خواہشیں ہمارے دماغ میں ڈال کر، امنگیں جگا کر ہمارے ٹائم کو خراب کر سکتا ہے، ہماری انرجی کو خراب کر سکتا ہے. یعنی کہ ہم اگر اس کے جھانسے میں نہ آئیں تو شاید ہم اچھا کام کر لیں، مگر وہ ہمارا ٹائم برباد کروا دیتا ہے کہ ہم اس کام سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا، شیطان کی جو طریقے ہیں وہ ہمیں دو طریقے بھی پتہ چلے اس آیت میں. پہلا کہ سپرسٹیشن ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا ہے، جیسے بہت سنا ہوگا آپ نے نا، سپرسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم بہت اونچا درجہ دے دیں، ہائی رینک دے دیں، چھوٹی سی چیز کو ہم بہت اونچا درجہ دے دیں. ایک طرح کا وہ بھی شرک ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جیب میں گھوڑے کی نال رکھ کے گھومتے ہیں کہ اس کو رکھنے سے نا میں لکی ہوں، بہت ہی میرے لیے لکی ہے. کچھ لوگ ایک پین لے آتے ہیں کہ اس سے ایگزام لکھوں گا تو میرا اچھا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، یہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ گھوڑے کی نال میں ہے، نہ پین میں ہے، نہ کسی تعویذ میں، کسی چیز میں نہیں. تو زندگی کو ہم جو ہیں اگر اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں سوچنے کی ملتی ہیں ہر طرف، کہ ہم کہاں شیطانی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا طریقہ جو شیطان کا ہمیں پتہ چلا اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہمیں ہٹا دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نیچر پہ پیدا کیا ہے، فطرت پہ، اگر ہم اس پہ رہیں گے تو ہم صحیح رہیں گے بالکل، لیکن وہ ہماری فطرت کو موڑ دے گا، ہمارے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈال دے گا. تو اللہ کے ڈیزائن کو وہ کیسے بدلتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فزیکل بدل دیا، مطلب شکل بدل دی اس چیز کی. جیسے مان لو آج کل دماغ میں لوگوں کے آنے لگا، لڑکے کہنے لگے کہ ہم لڑکیاں ہیں، تو اپنے آپ کو لڑکی بنا کے گھومنے لگتے ہیں. تو جو ان کا فزیکل اللہ نے انہیں رول دیا تھا، انہوں نے اس کو بدل دیا. تو یہ ایک عجیب طریقے کا شیطانی وہ ہے وسوسہ ان کے دماغ میں. دوسرا کیا ہے کہ فزیکلی نہ بدل کے انسان اس کا رول بدل دیتا ہے، میننگ بدل دیتا ہے. جیسے کہ سورج کو، کام تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا تھا کہ وہ ہمیں روشنی دے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، سورج کو دیوتا بنا کے پوجنا شروع کر دیا، اس کا رول بدل دیا نا. تو یہ غلط کیا ہم نے اس کو، یا پیڑ کو یا کسی بھی چیز کو ہم نے بھگوان بنا لیا، تو ہم نے اس کا رول ہی بدل دیا. اور اس کا آج کل کی دنیا میں اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسے بنایا کہ سب ایک سینٹر ہے اور سب چیز اس کے چاروں طرف گھومتی ہے. جیسے ایک ایٹم ہوتا ہے، اس کے بیچ میں نیوکلیس ہوتا ہے اور الیکٹران اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے. اب الیکٹران یہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے نہیں گھومنا، مجھے تو بیچ میں رہنا ہے، نیوکلیس گھومے گا میرے چاروں طرف. تو کیا ہوگا؟ سب میٹر خراب ہو جائے گا، سب کچھ درہم برہم ہے نا.
تو آج کل یہی ہوتا ہے. ایک فیملی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, نیوکلیس بنایا اور کہا کہ یہ رول ہے مرد کا اور یہ رول ہے عورت کا. اب آج کل کیا ہونے لگا, عورت کہنے لگی کہ مجھے بھی وہی رول کرنا ہے جو مرد کرتے ہیں, میں بھی وہی کام کروں گی جو مرد کریں گے پورا. تو اگر ہم اس طرح سے اپنا رول ہی بدل لیں تو وہ بھی ایک طرح سے میننگ بدل لینا, رول بدل لینا ہے, وہ طریقے بھی صحیح نہیں ہیں. ہمیں پوری طرح سے فطرت کے طریقے پہ چلنا ہے. جو رول ہمیں ملا ہے وہی رول ادا کرنا ہے. جس طرح کا زندگی میں لاز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, جس چیز کو جہاں بنایا ہے وہ وہیں پر فٹ ہے اور وہ وہیں کے لیے بنی ہے. اس کو ہم بدلیں گے تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ کی پلاننگ کو بدلنا یہ شیطان کا وسوسہ ہے. تو بہت زیادہ سوچنے والی باتیں ہیں. اگر ہم ڈیپلی سوچیں قرآن میں تو بہت چیزیں ایسی اپنی لائف سے ریلیٹ کر پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں چیزوں کو کلیئر کر پائی, اور کسی میں کوئی پوائنٹ ہو تو وہ اس میں ایڈ کرے پلیز. کوئی بھی آپ بتانا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو پلیز. السلام علیکم سفینہ بہن, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا. جی وعلیکم السلام. بس ایک بات تھی کہ آئی جسٹ تھاٹ آف شیئرنگ, وہ یہ ہے کہ یہ جو فیتھ ہے اس کی جو ایکچوئل فاؤنڈیشن ہے وہ توحید ہے, وننس آف گاڈ. اور یہیں سے جب ہم اس کو صحیح نہیں سمجھ پاتے تو سارے خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ کا جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ چیپٹر 42 کی آیت ہے نمبر 11, اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء, کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہمارا یہ مسئلہ ریزالو کر دیا کہ ہم اللہ کے پرسن یعنی اس کی پرسنالٹی کو اس کو ہم جان ہی نہیں سکتے, بیکاز دیر از نتھنگ لائک ہم. تو ہم اس کا پھر طریقہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایٹریبیوٹ صفات بتائیں. اب دیکھیں یہی وہ وجہ ہے جہاں سے ساری پرابلم شروع ہوئی, چونکہ انسانوں نے اس چیز کو نہ سمجھا اور جن کے پاس کتاب ہاتھ میں آئی انہوں نے بھی اس پہ غور نہیں کیا اور اس طریقے سے اللہ کے ساتھ جڑے نہیں. تو پوری دنیا کے اندر ابھی آپ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کائنات ساری خدا ہے, مسٹیسزم کا یا اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں ان ویریس ریلیجنز, میرا کافی ڈائریکٹ ایکسپوجر رہتا ہے مختلف دوستوں سے, تو ان کے مختلف مذاہب ہیں. تو عموماً آپ کو سننے میں آتا ہے کہ یہ ہر چیز خدا ہے, ہم جب مر جائیں گے تو اسی میں ہم جا کے مل جائیں گے. تو یہ ساری خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا, اور یہیں سے شیطان نے جو اٹیک کیا ہے انسان کے اوپر وہ کرتا رہے گا. اور میں ایک بڑی مثال دینا چاہوں گا یہاں پہ. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے کہ آئی ایم اے مسلم, وائی بیکاز جسٹ بیکاز آئی ایم بورن ان اے مسلم فیملی, یعنی پیدائش کے بیسس پہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا, یہ شیطان کا بہت خطرناک اٹیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے ہیں کہ مجھے پیدا کر دیا مسلمان گھر میں, ایک کو کر دیا کسی اور گھر میں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو بخشا ہوا ہوں, میں قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں گا. یہ شیطان کا اتنا کامیاب اس کا اٹیک ہے انسانوں کے اوپر. آپ مسلمانوں میں آپ جتنا آپ لوگوں سے ایکسپوز کریں گے اپنے آپ کو احساس ہوگا کہ بہت بڑی میجورٹی اور یعنی اسی میں بلیو کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے جو اس پہ کام کیا ہے, جو میرا ایکسپوجر ہے زندگی کا, اتنے لوگوں سے میرا ایکسپوجر ہوا مختلف اسکالرز کے ساتھ, جس طریقے سے وحید الدین خان صاحب نے اس چیز پہ روشنی ڈالی کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کو ڈھونڈ کے اللہ کے بندے بنے. یو آر ناٹ اے مسلم, ایکچولی ان کا سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے, ہم نے ڈی کنڈیشن کر کے اپنے آپ کو رب کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اٹیک ہے ہمارے اوپر شیطان کا, اور کس نے موقع دیا, ہم نے موقع دیا. اور جیسا کہ سفینہ بہن نے اپنے ٹاک کے اندر یہ آیات کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا, شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے وسوسہ ڈالنے کے, وہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. He cannot do anything actually. تو آئی ہوپ اینڈ وش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو جاننے کی توفیق دیں تاکہ ہم اس کے سچے بندے بنیں اور اس اگنورنس سے باہر آئیں. یہ جہالت ہے کہ آئی ایم مسلم بیکاز آئی ایم بورن ان اے مسلم فیملی. بالکل ایسا تو نوح علیہ السلام کے بچے کو دیکھیں, وہ پیغمبر کے گھر پیدا ہوا لیکن وہ غرق ہو گیا. کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے.
لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ابھی تک سیریس نہیں ہو پا رہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس معاملے میں سیریس ہوں اور اللہ کو جانیں، کیونکہ توحید کے اوپر جب ہم صحیح طریقے سے اس کے اوپر اس کو سمجھ جائیں گے، اس پہ یعنی ہمارا کانسیپٹ ٹھیک ہوگا، پھر شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں. سفینہ بہن بہت شکریہ، میں نے کچھ ٹائم زیادہ لیا. نہیں بہت اچھا طارق صاحب، آپ نے جو یہ اگزامپل دیا ہے نا شیطان کے حملے کا، یہ تمام مسلمانوں کو کے اوپر حاوی ہے، اور یہی ہمیں سیریس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ ہم بخشائے ہیں اور ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس نے اپنے جھانسے میں، اپنے فریب میں ہم سب کو باندھ رکھا ہے. تو بہت زیادہ واقعی میں الرٹ ہونا، سیریس ہونا ضروری ہے، بیدار کرنا اپنے ذہنوں کو، اور سوچ کے سطح پر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ کو جاننا ہے. تبھی ہم سچے مسلمان بھی بن پائیں گے، اسلام کو سمجھ بھی پائیں گے، اور اس راستے پر چل پائیں گے جس راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے، جو توحید کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. بہت اچھا آپ نے ایڈ کیا، جزاک اللہ طارق صاحب. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد تو اس کو کنکلوڈ کر دینا چاہیے دعا سے. بہت اچھے سے آپ نے واضح کر دیا، دعا بھی کر دی. بلکہ میں ایک بار تھوڑا سا اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم کر دیتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، ہم ہر روز تجھ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، ہم ہر روز تجھ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، لیکن بار بار غلطی کرتے ہیں. یا اللہ، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس راستے پہ نہ جائیں جو راستہ تجھے پسند نہیں. یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ جمے رہنے کی توفیق دیجیے. یا اللہ، ہمیں بچنے کی توفیق دیجیے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین آمین. جزاک اللہ. سب کا وقت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات درست کرے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.